جمعے کا دن امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ اب باری آتی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کے لال کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لال کی باری آتی ہے۔ کون؟ حسین، وہ حسین جس نے اپنے بیٹے کا لاشا اپنے گود میں اٹھایا ہو۔ حضرت امام حسین ایک بار بھی نہیں روئے، لیکن جب حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر پار ہوا تو حضرت امام حسین جب لاشا لے کر کے اپنے خیمے کے اندر واپس آئے تو حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین اشک بار تھے۔ کیوں نہ ہو یار، بچے کی محبت باپ جان سکتا ہے۔ آنکھوں سے جب دیکھا نہ اپنے بیٹے کا چہرہ تو اس وقت کا حال کوئی مصور کیا تصویر بنا سکتا ہے، کوئی مورخ کیا تاریخ لکھ سکتا ہے، کوئی اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے اس وقت کیسا صبر کیا۔ امام حسین کے آنسو نہیں آئے۔ سیدہ زینب نے کہا، آپ نے کسی کی قبر اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی، لیکن اپنے لال کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ سیدہ زینب کی بات پر تلوار سے آپ نے گڈھا کھودا۔ کھودنے کے بعد میں حضرت امام علی اصغر کو اس گڈھے میں رکھا، قبر میں رکھا۔ رکھنے کے بعد میں آپ جب مٹی ڈال رہے تھے نا تو آپ کے آنسو نکل رہے تھے، مٹی ڈالتے جا رہے تھے، سینے تک مٹی ڈال دی آپ نے۔ اب چہرے کی باری آئی۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کی پیشانی کو چوما اور آپ سسکیاں لے لے کر رونے لگ گئے۔ اس وقت میرے امام حسین سسکیاں لے رہے تھے کربلا کی ریت پر، کربلا کے کارزار پر، اپنے خیمے کے اندر سسکیاں لے رہے تھے۔ کس طرح کوئی باپ اپنے معصوم بچے کو دفن کرے؟ کس طرح کوئی باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے اس کے بیٹے کے گلے میں تیر گھس جائے، تیر چلا جائے؟ کون باپ برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین نے جب چہرے پر مٹی ڈالی نا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، نہیں دیکھ سکتا کوئی باپ، دوسری طرف کر لیا۔ تیاری کی آواز آئی، اے حسین کیا کوئی نہیں بچا؟ جب یہ آواز آئی علی کا شیر دہاڑا، علی کے شیر نے جانے کی تیاری شروع کی۔ پھر آپ اشکبار ہو گئے اور سیدہ زینب سے اور ام الفضل سے کہنے لگ گئے کہ سب کو محمد کو ان کی ماں نے تیار کیا ہے، سب کو ان کی ماں نے تیار کیا ہے، لیکن کاش آج میری بھی ماں فاطمۃ الزہرا ہوتی، وہ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناتی۔ ام الفضل کہتی ہیں میں آپ کی ماں تو نہیں، لیکن آج آپ مجھے اپنی ماں سمجھے۔ میرے پاس آپ کے ماں کی دی ہوئی ایک نشانی ہے۔ جب وصال کا وقت قریب تھا تو میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی نشانی کے طور پر چیز دے دو، تو انہوں نے ایک دوپٹہ دیا تھا مجھے۔ وہ دوپٹہ لے کر کے آئیں اور آپ کے سر پر اس دوپٹے کو باندھا۔ ام الفضل نے، آپ خیمے سے باہر آئے، سیدہ زینب سے آخری سلام کیا، ام الفضل سے آخری سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں گھوڑے پر بیٹھے، حیدر کرار کی ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لی، سر پر اپنے والد صاحب کا امامہ باندھا جس پر حضور سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے پر آپ سوار ہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے کتابوں کے اندر آیا ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ جب آپ نے زین سے اپنے پیر کو نکالا تو گھوڑے سے کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں تو ایک جانور ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، بھوکا ہے، اگر جانا چاہتا تو چلا جائے۔ لیکن گھوڑا اشارے سے منع کر رہا ہے کہ میں کیسے آپ کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ ابھی گھوڑا بڑھ نہیں رہا تھا کہ حضرت سکینہ خیمے کے باہر آ کر کے ابا جان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ابا جان آخری بار مجھ سے ملاقات کر لیجئے۔ جب حضرت امام حسین نے سیدہ سکینہ کو دیکھا تو آپ سیدہ سکینہ کے پاس آئے۔ سیدہ سکینہ چپٹ گئیں، رونے لگ گئیں۔ ابا جان مجھے آپ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ وہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہ آیا۔ ابا جان مجھے چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ کہا ابا جان ایک میری آخری خواہش ہے، آپ حالت رکوع میں جس طرح جاتے تھے اس طرح آ جائیے تاکہ میں آپ کی پیشانی پر بوسہ لے لوں، آپ کے رخسار کو چوم لوں، آپ کے حلق کو چوم لوں، آپ کے سینے کو چوم لوں۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا امام حسین حالت رکوع میں آ گئے۔ چھوٹی سی بچی، دیکھتے ہو نا جب باپ پردیش جاتا ہے تو چپٹ جاتی ہے، بابا جان آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ بیٹیوں کی محبت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین حالت رکوع میں آ گئے۔ سیدہ سکینہ نے آپ کے پیشانی پر بوسہ لیا،
گالوں پر بوسہ لیا، سینے پر بوسہ لیا، حلق پر بوسہ لیا، کہا ابا جان یہ جو میں نے پیشانی پر بوسہ لیا یہ میری ماں کی طرف سے ہے، جو رخسار پر آپ کے بوسہ لیا یہ میری بابا جان کی طرف سے، حضرت مولا علی مشکل کشا کی طرف سے ہے، جو آپ کے گلے پر چوما یہ آپ کے نانا حضرت آقا محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، جو آپ کے سینے پر میں نے چوما ہے امام حسن کی جانب سے ہے۔ سیدہ کو آپ نے تسلی دی دے کر کے آپ میدان کارزار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امام حسین میدان کارزار میں گئے، ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی، آپ دشمنوں کے نرگے میں گئے، آپ نے ایک خطبہ دیا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں اسی نبی کا بیٹا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی علی کا لال ہوں جس نے نہ جانے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنی جنگیں اسلام کے لیے کی، اگر علی نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی جنگ کامیاب ہو جاتی۔ حضرت مولا علی کا بیٹا ہوں، اسی فاطمہ کا لال ہوں جو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کے لیے آقا نے یہ کہا ہو کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آقا نے یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یزیدیوں پر اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ خطبہ دیا تو کوئی بول تو نہیں رہا تھا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ کوفہ والوں سے کہا تم نے مجھے دھوکے سے بلایا اور مجھ کو شہید کرنے کے ارادے سے تم مجھ کو یہاں لے کر کے آئے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت امام حسین نے کہا تم نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کیا، شہید کیا، میں نے کچھ نہ کہا، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن وہ یزیدی ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی کہ وہ امام حسین کو قتل کر دے، امام حسین کو شہید کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی۔ امتحان خدا تھا، اللہ اکبر، کس طرح ظلم ہوا حضرت امام حسین پر۔ حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں جدھر نکل جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ حیدر کرار کی ذوالفقار چل رہی تھی، قسم خدا کی جب حیدر کرار کی ذوالفقار چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فاطمہ کا خون بول رہا ہو۔ ذوالفقار حیدری چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا شجاعت مولا علی مشکل حسین کے بازوؤں میں آ گئی ہے۔ حضرت امام حسین جس جانب جا رہے تھے گاجر مولی کی طرح یہ یزیدی کٹ رہے تھے۔ کتاب کے مطابق 68 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا حضرت امام حسین نے۔ پھر ابن زیاد نے کہا ایسے یہ نہیں ہاریں گے، اکٹھا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ، ان پر ایک جا بار کرو، ایک ساتھ ہو کر کے بار کرو۔ تیروں کی بارش ہوئی، امام حسین کا جسم چھلنی ہو گیا، امام حسین کا جسم چھلنی ہو گیا۔ آپ گھوڑے سے نیچے آئے، یزیدیوں نے کہا اب بھی چاہتے ہو کہ ان پر قبضہ کر لیں، قابض آ جائے تو اذان سنا دو۔ اذان پڑھی گئی، حضرت امام حسین نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ ظہر کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت امام حسین 2 رکعت نماز پڑھنے کے ارادے سے جیسی سجدے میں گئے، شمر اور خولی اور ایک اور یزیدی، ان تینوں یزیدیوں نے وار کیا، اس لیے کہ اگر سجدے سے علی کا لاڈلا واپس آ گیا تو ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ امام حسین کے سینے پر چڑھ گیا، آپ کی گردن تن سے جدا کر دی۔ امام حسین اس دنیا کو، دنیا کے پردے کو الوداع کہہ کر کے آپ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور جن کی عمر 19 سال ہے، اور جن کے شادی کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت کے لیے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی راہ حق میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تم مت جاؤ، تم ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم میدان کارزار میں مت جاؤ، میدان کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے چچا جان ہمیں میدان کربلا میں آپ جانے دیجئے، اجازت عطا فرما دیجئے، ہم بھی جام شہادت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ اب ہاشمی خاندان کا یہ 19 سال کا نوجوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جب اترتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں تلوار لہراتے ہوئے، تو دشمنوں کے کلیجے ہلتے ہیں، دشمن کانپ جاتے ہیں۔ آپ للکار کے کہتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے،
ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے، مجھ سے آ کے لڑے؟ کسی میں اتنی طاقت ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا ہوں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو ایک ارزق نامی پہلوان تھا، تو ابن سعد نے کہا ارزق ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان تھا۔ تو ابن سعد نے کہا ارزق تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اس بچے کے مقابلے میں؟ تو ابن سعد بولا تمہیں یہ بچہ نظر آتا ہے؟ یہ بچہ نہیں ہے، اس کو بچہ مت سمجھو، یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ہاتھی کی طرح تگڑے ہیں، میں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا، میرا ایک ہی بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اس کا بڑا بیٹا تلوار لہراتے ہوئے آیا اور کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیا، ایک ہی بار میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا والا بھائی تلملا اٹھا اور تلوار نکالی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نچاتا ہوا آیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بھی وار کیا، اس نے ایک بار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا، لیکن آپ نے جب وار کیا تو اس کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے دونوں بیٹے مر گئے۔ اب تیسرے بیٹے نے دیکھا تو وہ بھی تلملا اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے 2 بھائی مر گئے۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور تلوار نچاتا ہوا آیا اور کہا تو نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، اب لے میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے ایک بار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ بار خالی چلا گیا۔ پھر آپ نے جو گھما کے تلوار چلائی ہے، جو بار کیا ہے، تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے، وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو چوتھے بھائی نے دیکھا، وہ بھی تلوار نچاتا ہوا آیا، حضرت قاسم نے ایک بار کیا تو آپ کا بار خالی چلا گیا، لیکن جب دوسرا بار کیا تو ایسا بار ہوا کہ اس کے سر سے لے کے اور منہ کی طرف سے تلوار نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم نے ایسا تلوار سے بار کیا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، اس کے 4 بیٹے جہنم رسید ہو گئے، اس کے 4 بیٹے مر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا، ارزق پہلوان نے بت ملایا اور کہا اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زرہ بھی نہیں پہنے تھے، ایک پیراہن تھا، ایک کرتا تھا صرف، اور اسی میں وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے دشمن ایسے مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گھوڑے سے آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے بچہ سمجھتا تھا، تو کہتا تھا ان کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اب تو خود آ گیا ہے۔ ارزق نے ایک بار کیا، وہ آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارزق تجھے تو میں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے، حالانکہ تو بہت ہی بے وقوف قسم کا انسان ہے۔ دیکھ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتی۔ نے جب اتنا سنا، جیسے ہی نیچے دیکھا گردن جھکائی، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا نا کہ اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی، وہ بھی فی نار جہنم ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سے بڑے نامی پہلوانوں کو حضرت قاسم نے ڈھیر کر دیا ہے، ایسے ان سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اگر ایسے ہی لشکر میں سے لوگ جاتے رہے تو یہ تو سب کو قتل کر ڈالے گا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ابن سعد نے مشورہ کیا کہ ایسے تو اس کو مارنا مشکل ہے، کیونکہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، علی کا خون اس کی رگوں میں ہے، ایسے اسے قتل نہیں کر سکتے، اگر اسے مارنا ہے، اسے شہید کرنا ہے تو ایک جٹ بنا کے جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، آپ آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں چچا جان پیاس لگی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تم جام کوثر نانا کے پاس پیو گے، جا کے تم تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں آئے، اب ادھر ان لوگوں نے جٹ بنا لیا، کافی لوگ جمع ہو کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے اوپر نیزے برسانے لگے، تیر برسانے لگے، تلواروں سے آپ کو زخم دینے لگے، تلواروں سے آپ پر وار کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے،
کئی زخم آپ کو لگ گئے اور گھماسان کی جنگ ہونے لگی۔ آخر میں ایک یزیدی شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا وار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے اور پکار کے کہنے لگے، اے چچا جان ہماری خبرگیری کیجیے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھ لیا اور آپ کے چہرے سے وہ دھول صاف کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیکھا تو مسکرائے۔ پھر اس کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا، لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک وار میں
80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی،